بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل دوستو جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لوگوں کے دماغ میں طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یہ شاید دنیا کو ختم کرنے کے لیے ہی پھیلی ہو، کہ شاید اس وبا سے دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ لوگ طرح طرح کی نشانیاں بتا رہے ہیں قیامت کے بارے کے، کہ قیامت کب آئے گی کب نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے اس وبا سے قیامت آ جائے۔ تو دوستو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چند نشانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفا مروہ جو ایک جگہ ہے مکہ کے اندر، جہاں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صفا مروہ کی طرف جو دوڑتے ہیں، جو صفا کا علاقہ ہے، صفا سے ایک جانور نکلے گا جو کہ انسانوں کی زبان بولے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دوسری بات دوستو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ نہر فرات جو کہ شام کے قریب ہے، نہر فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، اس کی جگہ پر سونے کا ایک پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے قیامت کا، سب سے بڑا فتنہ، یہ بہت ہی بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اور دوستو آج کل کے دور میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ان کا ظہور ہوگا تو اس دنیا کے اندر فرقہ واریت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوگی۔ اس دنیا میں کوئی بھی فرقہ واریت کا نام نہیں لیا کرے گا، ہر انسان صرف یہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ کیونکہ آج کل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنی کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی سنیوں میں سے ہوں گے، شیعہ کہہ رہے ہیں شیعوں میں سے ہوں گے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں وہ اہل حدیث ہوں گے، وہابی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہابی ہوں گے۔ اس طرح کے سوالات کئی اٹھ رہے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو آج یہ بتا دوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس دنیا کے اندر سے فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ میں آپ کے سامنے جو میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں، یہ سب سے مین چیزیں ہیں، سب سے مین نشانیاں ہیں۔ یہ جب تک کہ یہ نشانیاں نہیں پوری ہوں گی اس وقت تک قیامت کا نام و نشان بھی شروع نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب وہ آ جائیں گے تو وہ اس دنیا کے اندر جتنا عرصہ بھی رہیں گے وہ علماء کے نزدیک ان کو زیادہ پتہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی تو دوستو یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ، قبر مبارک کے ساتھ جو جگہ خالی ہے، وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں جانے کے بعد بھی علماء کا کہنا ہے کہ 120 سال تک دنیا قائم رہے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 120 سال تک۔ اور وہ 120 سال وہ ہوں گے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ایک دفعہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا بہت۔ علماء کا کہنا ہے کہ رزق اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ایک پھل ہے نا جو، وہ اگر کچھ ایک پورا خاندان اگر ایک پھل کو کھائے گا تو وہ پھل ختم نہیں، ایک پھل وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن پورا خاندان اس سے فائدہ حاصل کر لے گا، اس کو کھا لے گا۔ اور اتنا تک کہا گیا ہے کہ اس پھل کا جو چھلکا ہوگا اس چھلکے سے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ لوگ اپنے گھروں کی چھتیں بنائیں گے اس چھلکے سے۔ دوستو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 120 سال تک کی زندگی قائم رہے گی علماء کے نزدیک، اور وہ 120 سال جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کے جانے کے بعد بھی مدینہ اور مکہ کے اندر کہا گیا ہے کہ فرقہ واریت اور بتوں کی پوجا کرنے والا سلسلہ اور یہ سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا، جیسے دنیا شروع ہو گئی تھی اور بتوں کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں ہندو وغیرہ، تو وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ایون کہ اتنا کچھ بھی کہا گیا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے اندر بھی لوگ بتوں کی پوجا کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ دوستو یہ میں نے بہت ہی بڑی نشانیاں آپ کے ساتھ آج شیئر کی ہیں، کسی لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے، گمراہی کے اندر مت جائیے، یہ سب لوگ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گمراہی ہے، گمراہی کی طرف جانا ہے۔ لیکن دوستو یہ انسان کے اندر دل میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ جس انسان کی موت آ چکی اس کے لیے قیامت کا دن شروع ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر موت آئے گی تو اس وقت بھی لوگوں نے مر جانا ہے، لیکن جو انسان مر جاتا ہے اس کے لیے موت آ جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے
ہمیں اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، ہمیں سب کچھ دیا ہے، جسم دیا، وجود دیا، زبان دی، ہر چیز دی، ہر اعضاء دیا، اتنا بڑا احسان اللہ پاک نے ہمارے اوپر کیا ہے، تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد تو ہم پورا کر لیں، لیکن ہم وہ مقصد بھی پورا نہیں کر رہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل اتنی بری وبا ہونے کے باوجود بھی لوگ نماز کی طرف نہیں جا رہے۔ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف اپنے اعمال کو ٹھیک کر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کر، فرائض کی پابندی کر، تیرے لیے سوچنے کے لیے میں خود کافی ہوں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے بڑی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، قرآن مجید ایک ایک الفاظ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، اللہ پاک نے ایک ایک آیات کھول کھول کے بیان فرمائی ہے، اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم گمراہ ہیں۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے آج کے علماء کیا کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو اگر وہ چھوڑ کے وہ فرقہ واریت میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں کہ وہ سب کے سب غلط ہیں، صرف چند لوگوں کی ایک جماعت ہوگی جو فرائض کو صحیح طریقے سے سر انجام دے گی، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کریں گے، اس کے باوجود ہی جا کے یہ بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، بے شک وہ یہ بیماری ختم کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارا کام ہے ہم بیماری کے پیچھے مت پڑیں، ہم اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیں۔ اگر اللہ پاک نے کسی کی موت بھی کسی طرح لکھی ہے تو وہ آ کر رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔